کی شادی ہو جاتی ہے، ادھر اس لڑکی کے ماں باپ بھی نہیں ہے، ادھر لڑکے کے ماں باپ بھی نہیں ہے، دونوں بہت زیادہ غریب ہیں، دونوں بڑے پیار سے رہ رہے ہیں، زندگی گزر بسر ہو رہی ہے، کافی سال شادی کو ہو گئے، شوہر کا نام ابرار تھا، وہ دوسرے کے گھر پہ مزدوری کرتا تھا، پہلے لوگ مزدوری گھروں پہ کیا کرتے تھے، ایک سیٹ صاحب کے گھر میں مزدوری کرتا تھا، دل بدل گزرتے چلے گئے، ایک دن ہوا شوہر روتا ہوا گھر آ گیا، آنکھیں لال تال ہیں، روتا ہوا چلا آیا، بیوی کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی، بیوی پریشان ہے، میرے سرتاج آج تک نہیں روئے، میرے شوہر نامدار تمہاری آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں آئے، مگر پیارے بولو آج کیوں رو رہے ہو؟ بی بی نے اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھے، کہا بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ کیا مجھ سے پریشان ہو؟ کیا بات ہے؟ تو شوہر کہنے لگا نہیں میری بیوی، تم جیسی لڑکی تو ہزاروں میں ایک ہوتی ہے، میری قسمت سے مجھے ملی ہو، اللہ اللہ پھر کیا بات ہے؟ وہ شوہر کہنے لگا تمہاری میری شادی کو 7-8 سال ہو گئے، اللہ اللہ میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی، کہا کیا بات ہے؟ کہا جب جب حج کا مہینہ آتا ہے میرا دل روتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی چلا جاؤں، مگر ٹوٹا پھٹا چھپر ہے، کچی دیوار ہے، گھر کو دیکھ کے دل میں خیال آتا ہے، غربت پہ نظر جاتی ہے، جیب پہ جب نظر آئی میں نے سوچا کیسے جا سکتا ہوں، نہیں جا سکتا تو رو لیتا ہوں، 7 سال گزر جاتے ہیں مگر میری بیوی سنو، وہ کہنے لگا آج میرا سیٹ اور سیٹانی دونوں حج کو جا رہے ہیں، مجھے بھی نبی کی یاد آ گئی، اپنے آقا کی یاد آ گئی، سونے آقا کی یاد آ گئی، پیارے آقا کی یاد آ گئی، مگر کیا کروں؟ دیوار کو دیکھ کے رونے لگا، چھپر کو دیکھ کے رونے لگا، غربت کو دیکھ کے رونے لگا، میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ، رونے لگا، بی بی نے آنسو پوچھنے کے بعد کہا میرے سرتاج پریشان مت ہو، چلو منہ دھو لو، کھانا کھا لو، میں نے کتابوں میں ایسے پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ کہا میں نے یہ پڑھا ہے اگر کوئی حج کو جاتا ہے تو اپنی دولت کی بدولت نہیں جاتا، روپیوں پیسوں کی بدولت نہیں جاتا، پھر کہا وہی جاتا ہے جس کو سرکار بلاتے ہیں۔ جی بے شک، سبحان اللہ، وہی جاتا ہے جس پہ آقا کا کرم ہوتا ہے۔ جی 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 بے شک، جس کو آقا چاہے بلا لے وہی جاتا ہے۔ جی بے شک، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ذرا پیار سے بولو اور پیار سے بولو سبحان اللہ، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میرے سرتاج رو مت، روپیوں کی بدولت کتنے کتنے بڑے مالدار ہیں،
وہ بھی کوئی جا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ جس کو بلاتا ہے، سرکار جس پہ کرم فرماتے ہیں، وہی حج کے لیے جاتا ہے. اور انشاءاللہ تم پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بلائے گا، رسول پاک کا آپ پہ بھی کرم ہوگا. جب اتنا کہا، بی بی نے اپنے شوہر کا وضو بنوا دیا، اور وضو بنوانے کے بعد اب شوہر کو کھانا کھلا دیا. کھلانے کے بعد نماز کے بعد شوہر کو لٹا دیا. شوہر کا سر دبانے لگی، اور سر دباتے دباتے شوہر کو سلا دیتی ہے. اللہ اللہ، یہ غریب لڑکی ابھی خود نہیں سوتی ہے، خود نہیں سوتی ہے، شوہر کو سلا دیا. اب اس کو کھانا یاد نہیں آیا، اس کو پانی یاد نہیں آیا، اس کو مصلی یاد آ جاتا ہے. مصلی بچھا کر کے اب مصلی پہ بیٹھ کے قرآن کھول لیتی ہے. اس نے کہا، سیدہ فاطمہ نے فرمایا تھا، میں نے پڑھا ہے، نبی کی بیٹی نے بیان فرمایا تھا، اگر کوئی بیوی شوہر کے لیے سورہ طٰہٰ اور سورہ نور پڑھ کے دعائیں کرے تو اس کی دعائیں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ فاطمہ کی دعائیں میرے علی کے حق میں ہوا کرتی ہے. سیدہ فاطمہ نے یہ کہا ہے، اللہ اللہ. اب اس بیوی کو دیکھو، رات کا سناٹا ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں، مگر یہ بیوی قرآن پاک کھول کے پڑھنا شروع کر دیتی ہے. سورہ طٰہٰ پڑھتی ہے، سورہ نور پڑھتی ہے، اور پڑھنے کے بعد رو رو کے دعائیں کر رہی ہے. مولا، میں 2 دن بھوکی رہی، پروردگار میں نے تجھ سے شکایت نہ کی. مولا، میں نے ایک جوڑی کپڑے میں ایک سال گزار دیا ہے، پروردگار پیمنٹ لگا کر کے پہن لیا ہے، مگر مولا میں نے شکایت نہیں کی ہے. اے مولا پروردگار، آج میں تجھ سے مانگ رہی ہوں. اے مولا، میں دامن پھیلا کے مانگ رہی ہوں، اپنے لیے نہیں بلکہ میرا شوہر جو سو رہا ہے میں اس کے لیے مانگ رہی ہوں. اے اللہ، تو میرے شوہر کو بلا لے، میرے شوہر کو حج کے لیے بلا لے. ارے یہ لڑکی رات بھر روتی رہی اور دامن دوپٹہ پھیلا کے روتی رہی اور مانگتی رہی، مولا تجھے میری غربت کا واسطہ، پروردگار تجھے کربلا والوں کا واسطہ. اے مولا، کربل کے میدان میں 6 مہینے کے جو بچے شہید ہوئے، مولا ان کے خون کے قطرے کا واسطہ. اے اللہ، تو میرے شوہر کو بلا لو. پیارو، اگر اچھی لڑکی گھر میں لاؤ گے، غریب لڑکی گھر میں لاؤ گے تو وہ تمہارے لیے رحمت بن جائے گی. اور اگر تم 4 پہیوں کے چکر میں رہو گے، اگر جہیز کے چکر میں رہو گے، اگر بغیر دوپٹہ اوڑھنے والی کے چکر میں رہو گے، بال کٹوانے والی کے چکر میں رہو گے، فیشنیلی کے چکر میں رہو گے، وہ جو موبائل چلانے والی، گانے سننے والی، اگر اس کے چکر میں رہو گے تو تمہارے گھر کی رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گی. لیکن اس لڑکی کو دیکھو، روتے روتے شوہر کے لیے دعائیں کر رہی ہے، مانگ رہی ہے، مولا پروردگار میرے شوہر کو بلا لے، ایسا انتظام کر دے. ارے صبح کا وقت ہوتا ہے، اس بی بی کی دعا باب اجابت سے جا کے ٹکرا جاتی ہے، یہ بی بی کی دعا قبول ہو جاتی ہے. ادھر فجر کی اذان ہوتی ہے، بی بی اٹھتی اپنے آنسو پوچھتی ہے، مصلی سمیٹ کے رکھ دیتی ہے، شوہر کو جگاتی ہے، کہتی ہے میرے سرتاج اٹھو، میرے شوہر نامدار اٹھ جاؤ. اذان ہو جاتی ہے، مؤذن نے پکار دیا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ. لیکن کہاں ہے تم؟ کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ مؤذن 5 وقت اعلان کرتا ہے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، مسجد میں آؤ. کامیابی چاہتے ہو تو نمازیں پڑھنے آؤ، لیکن کامیابی سے تو بھاگتے ہو. تمہیں تو خالی تعویذ چاہیے، تمہیں تو خالی دعائیں چاہیے. میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، میں دعاؤں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہہ کے جاؤں گا، لوگ سنو، آج تم میرے ہاتھ چوم رہے ہو اس لیے کہ یہ سید صاحب ہے، آج
तुम मुझे इतने देके जा रहे हो, आज किसी शायर को देके जा रहे हो, इसलिए मेरे पास आए, दुआएं करा ले। किसी पीर के पास गए, दुआएं करा ले। किसी मजार पे गए, दुआएं करा ले। कहीं और बुजुर्ग के पास गए, दुआएं करा ले। लेकिन मैं गारंटेड एक बात बता के जा रहा हूं, तुम्हारी हर एक की दुआ हर कबूल नहीं हो सकती, सबकी सब दुआएं कबूल नहीं है। अगर दुआएं कबूल करानी है, अगर मकबूलियत के दर्जे को पहुंचाना है, तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं जाना कहां है, मैं तुम्हें बताता हूं किसके हाथ चूमना है, मैं तुम्हें बताता हूं किसकी खिदमत करनी है, मैं तुम्हें बताता हूं कहां पे जाकर के कदम टेकना है, मैं तुम्हें बताता हूं कहां जाके दुआएं कबूल करानी है। मैं ये नहीं कहता हूं वलियों में मत जाओ जाओ, मैं ये नहीं कहता हूं बुजुर्गों में मत जाओ जाओ, अरे सब काम करो, लेकिन सुनो असली चीज क्या है? असली चीज तुम्हारे माँ बाप है, असली चीज तुम्हारी माँ और तुम्हारे माँ बाप है। नबी फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, ये तेरा मेरा कलाम नहीं है प्यारे, उस नबी का फरमान है जिसने 1400-1500 साल पहले हमें दावत दी थी खुदा एक है, हमें बताया था फरिश्ते हैं, उसी नबी का फरमान है, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो। बहुत खूब, नारे तकबीर, मेरा दोनों हाथ उठा के जवाब दे, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, अज़मत वालिदैन, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, हुज्जाज इकराम, सरज़मीन कल्याणपुर, नारे तकबीर। बहुत खूब, बहुत अच्छे हजरत। जवाब कितना गिर गया है इंसान। नई नई शादी हुई, नई नई शादी हुई, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा भूल गया। जी जी जी, जिस बाप ने कमाते कमाते लाल खून काला कर लिया इस मकाम पे पहुंचा भूल गया। नई नई शादी हुई, 1 किलो सेब लाया काली पन्नी में छुपा के, है लट्टू लट्टू समझे, छुपा के ला